السلام علیکم دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گونا گوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت خاتم النبیین، حضرت اشرف المرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب حمید رمضان المبارک ہی کے اندر نازل ہوئی تھی. رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا پر اس کو لوح محفوظ سے منتقل فرما دیا تھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نزول سے قبل لوح محفوظ کے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا. لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آسمان دنیا کے اوپر منتقل فرما دیا رمضان مبارک کے اندر. اور جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آسمان دنیا کے اوپر منتقل فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو 1000 مہینوں کے برابر قرار دے دیا. نزول قرآن کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ کائنات کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا انقلاب ہے. اس سے بڑے انقلاب کا تصور نہ اس سے پہلے کبھی کیا جا سکتا تھا، نہ اس کے بعد کبھی کیا جا سکتا ہے. ہم نے تبدیلی کی بڑی باتیں سنی ہیں، بڑے نعرے سنے ہیں، بڑا پراپوگنڈا، بڑا وبیلا سنا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے جو تبدیلی قرآن مجید نے جزیرۃ العرب کے اندر برپا کی، اور فقط جزیرۃ العرب ہی کے اندر نہیں بلکہ جمیع انسانی تمدن کے اندر جس قسم کی تبدیلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب نے رونما فرما دیا، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لوگ بتوں کو پوجنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، نبی مہرباں کی دعوت و تبلیغ سے انہوں نے اپنے سروں کو ایک اللہ کے آستانے کے اوپر جھکا دیا. لوگ شراب کے نشے میں مدہوش رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا ہوش دلایا
کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو سونا بھی چھوڑ گئے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزرا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے اہل اسلام کو اتنا بلند فرما دیا کہ کیسر و کسرا کی رعونت کو توڑ دیا اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو غالب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب حمید کو رمضان کے ساتھ جو نسبت تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ حضرات گرامی قدر، روزہ شکرانے کا ہوتا ہے، عبادت کی قسم بھی ہے، صبر کی قسم بھی ہے، شکر کی قسم بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی یوم عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو مجرد 9ویں تاریخ کا یا 9 اور 10 کے روزے کو ملا کے رکھنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی قدر، روزہ سابقہ امتوں کے اندر بھی ہوتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ اس روزے کی قسم سے جدا تھی، فرق تھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت سے نواز دیا اور اپنی نشانی کو ان کے شکم اور ان کے بطن سے ظاہر فرما دیا، تو سیدہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کے پر جہاں پر بہت زیادہ شکر گزار تھیں، وہاں پر دنیا والوں کے طعن و تشنیع سے مسترب بھی تھیں اور ان کے ذہن کے اندر یہ خیالات بھی تھے کہ دنیا والے میرے بارے میں نہ جانے کس قسم کا تصور کریں گے، کس قسم کے خیالات کو رکھیں گے۔ تو آپ نے الفاظ کہے تھے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ آکاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگوں نے مجھ کو بلا دیا ہوتا۔ تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو یہ بات کہی تھی کہ جب آپ سے کوئی انسان کلام کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ آج کے دن میں کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ روزے جو سابقہ امتوں کے اندر موجود تھے ان کے اندر اس بات کی بھی تحدید کی گئی تھی کہ انسان گفتگو کو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی علیہ السلام کو کم مشقت سے دوچار کرنے کے بعد زیادہ اجر و ثواب کے راستے کے اوپر چلا دیا۔ باتیں کرنا مباح ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مباح چیز کو حالت روزہ کے اندر ہمارے اوپر حرام نہیں کیا، لیکن بعض مباح چیزوں کو عارضی طور پہ ہمیں ان سے روکنے کا حکم دے دیا۔ کھانا حلال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹے کے لیے کھانے سے روک دیا۔ پینا حلال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے لیے پینے سے روک دیا۔ شریک زندگی کے ساتھ وقت کو بتانا اور ازدواجی تعلقات کو استوار کرنا یہ حلال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے لیے اس تعلق کو جو ہے موقوف کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی قدر، آخر کار وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے کیا چاہتے تھے؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہماری ٹریننگ کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ روزہ جو آج کل ہم رکھتے ہیں در حقیقت فقط بھوک کو برداشت کرنے کا نام نہیں، فقط پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں، فقط شریک زندگی سے عارضی طور پہ لا تعلقی اور اجتناب کو اختیار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعلان اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کھانا حلال تھا لیکن تیرے حکم کے اوپر اس کو چھوڑ دیا،
یہ پینا حلال تھا لیکن تیرے حکم کے اوپر اس کو چھوڑ دیا، شریک زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق کو اختیار کرنا جائز اور روا تھا لیکن تیرے حکم کے اوپر اس کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ ایک ڈٹرمینیشن ہے، ایک عزم ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حکموں کے سامنے میں نے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہوا ہے۔ آپ کی بات ہو یا آپ کے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر دینا ہی ہماری شان ہے۔ اسلام در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامل تابعداری کے اظہار کا نام ہے۔ اسلام کے مادے دو ہیں، ایک مادہ سلامتی کا مادہ، یہ بنیادی طور پہ اسلام کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور دوسرا مادہ اسلامہ کا، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا، سر تسلیم کو ہم کرنے کا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ اسلام آسان نہیں ہے، اس کے لیے کئی مرتبہ بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی صعوبتوں کو سہنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑے فتنوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ جان اور مال کی قربانی تو بڑی دور کی بات ہے، کئی مرتبہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری کو بھی چلانا پڑتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ دیکھا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے اپنی خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، اے میرے بیٹے تو بتلا، یا بتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بیٹے یوں بتلا تیری رائے کیا ہے۔ ایسے عالم کے اندر بیٹے نے جواب دیا تو کمال دیا، کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ اس بات کے پر عمل کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب ابراہیم بھی اسلام کے راستے پہ چلا اور اسماعیل بھی اسلام کے راستے پہ چلا، یعنی دونوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول و منظور فرما لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبح عظیم کے مرتبہ عظیم کے پر فائز فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، روزہ در حقیقت اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان نے ان چند گھنٹوں کے دوران جن جائز چیزوں سے اجتناب کیا، اسی پروردگار عالم کے حکم کے اوپر حرام چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے ساری کی ساری زندگی اجتناب اگر کرنا پڑا تو اس کے لیے بھی وہ مادہ تیار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تاسف کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارا روزہ ظاہری اعتبار سے تو روزہ ہے لیکن باطنی اعتبار سے ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اسی روزے کے دوران لوگ کھانے سے تو باز آ جاتے ہیں لیکن سود خوری سے باز نہیں آتے۔ اسی روزے کے دوران لوگ پیاس کو تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن غلط قسم کے مشروبات کو افطار کے بعد پینے سے کئی مرتبہ باز نہیں آتے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ابھی میں نے ان مشروبات کی بات نہیں کی جن کی حرمت بالکل ادھر من الشمس ہے، میں نے تو ان مشروبات کی بات کی ہے، ان پینے والی چیزوں کی بات کی ہے جو ناپسندیدہ ہیں، گو حرام ہیں، لیکن امت مسلمہ کے اندر بہت سے لوگ ان کی حرمت کے بارے میں تردد کا شکار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ لوگ اپنے روزے کو بہلانے کے لیے پتے کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، اور لوگ اپنے روزوں کو بہلانے کے لیے گندے ڈائجسٹ، گندے ناول پڑھ رہے ہیں، اپنے روزوں کو بہلانے کے لیے گندے پروگرام، گندی فلمیں، گندے ناچ اور گانے کو سن رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کا روزہ ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے، آپ کی حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے، جو روزہ رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اپنے آپ کو جھوٹ کے دندے سے نہیں بچاتا، جھوٹ کے کاروبار سے نہیں بچاتا، جھوٹ پہ عمل پیرا ہونے سے نہیں بچاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور اس کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
وما یہدون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے بلکہ یہ تو اپنی ذاتوں ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، روزہ وہ روزہ ہے جس کے اندر انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے قابل ہو جائے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مقصد کے حوالے سے کلام حمید میں بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو لازم کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ لازم کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، تقویٰ در حقیقت لغوی اعتبار سے ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کے اندر کسی چیز کو ایسی چیز سے بچانا مقصود ہوتا ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی یا ایذا دینے والی ہو۔ شیشے کے گلاس کو بلندی سے اگر آپ پھینکیں گے وہ کرچی کرچی ہو جائے گا، دھات کے برتن کو اگر آپ آگ کے قریب لے کے جائیں گے وہ پگھل جائے گا۔ تو اصطلاحی طور پہ تقویٰ کا معنی اور مفہوم یہ ہے اس دھات کے برتن کو آگ کے قریب لے کے جانے سے بچا لینا یا اس شیشے کے برتن کو بلندی سے گرنے سے بچا لینا، یہ تقویٰ ہے لغوی اعتبار سے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے تقویٰ کا معنی اور مفہوم اس سے جدا ہے۔ اصطلاحی طور پہ تقویٰ کا معنی اور مفہوم یہ ہے انسان کو ایسے اعمال سے بچا لینا جو اس کو گناہگار بنانے والے ہوں۔ انسان کب گناہگار ہوتا ہے؟ انسان جب گناہگار ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی مخالفت کرتا ہے، اپنی منمانیاں کرتا ہے، دنیا کی زندگانی ہی کو اپنے لیے حرف آخر سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے انسانوں کا ذکر کلام حمید میں فرما دیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر دونوں طرح کی حصوں کو ودیت فرما دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے نفس انسانی کے اندر نیکی کی حص کو بھی ودیت فرما دیا اور بدی کی حص کو بھی ودیت فرما دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پوتر بنا لیا اور ناکام اور نامراد وہ ہوا جس نے نفس کو آلودہ کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ تقویٰ جب تک آپ کو حاصل نہیں ہوتا آپ کا روزہ اس مقام کے اوپر نہیں پہنچ سکتا کہ جس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی رضوان حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ کا روزہ وہ روزہ بن جائے گا جس کے نتیجے کے اندر آپ کا نفس اللہ کا پورا مطیع ہو جائے گا، آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع ہو جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ بتلا دیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم متقی بن جاؤ، کامیاب کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامران فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کون سی کامیابیاں ہیں جو تقویٰ کے بدلے ہم کو ملنے والی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات کے پر ان کامیابیوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری تنگیوں کو دور کر دیں گے، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ایگزٹ بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے بلڈنگوں کے اندر فائر ایگزٹ کو دیکھا ہوگا، آپ نے جہازوں کے اندر ایمرجنسی ایگزٹ کو دیکھا ہوگا کہ ایمرجنسی کے دوران آپ نے اس ایگزٹ سے باہر نکلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو لائف کے لیے ایک ایگزٹ کا راستہ بتلا دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، امور دنیا کو چلانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شاہوں کا شاہ، سلطانوں کا سلطان، شہنشاہ کہلوانے کا واحد مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیں گے اور اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔
حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر الجھا ہوا، کسی نہ کسی معاملے کے اندر مشغول و مصروف ہے. کوئی کاروبار کے اندر الجھا ہوا، کوئی ملازمت میں الجھا ہوا، کوئی تعلیم کے اندر الجھا ہوا، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا، کوئی قرضوں میں دبا ہوا، کوئی غموں کا مارا ہوا، کوئی مصائب کا شکار ہے. مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو بندہ متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملوں کو آسان بنا دیں گے. حضرات گرامی قدر بندے کے ذہن کے اندر کئی مرتبہ اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں کہ 30 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 55 سالہ زندگی میں تقوی سے دور رہا، میں گناہوں کی دلدل میں اترا رہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر غرق رہا. اب اگر میں متقی بن بھی گیا تو مالک کائنات پتہ نہیں میرے تقوی کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو مالک کائنات نے اس التباس کو بھی، اس شبے کو بھی بڑے احسن انداز کے اندر رفع فرما دیا. مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو بندہ متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے اجر کو دو چند کر دیں گے. حضرات گرامی قدر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سی باتوں کا اعلان فرما دیا جن میں سے ایک انتہائی اہم نقطہ عزت کا حصول ہے. دنیا کے اندر سرگرمیاں، دنیا کے اندر مشغولیات، دنیا کے اندر مصروفیات کا ایک بہت بڑا مقصد انسان کی عزت ہوتی ہے. عزت ہر انسان کو عزیز ہے اور عزت کا اصل راستہ تو ایمان کا راستہ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. حضرات گرامی قدر دنیا میں بالعموم یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، لوگ عزت کرتے ہیں رنگ کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے. حضرات گرامی قدر لیکن حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا انہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. حضرات گرامی قدر سورہ حجرات میں میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن اس امر کا اعلان فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے کے پر کوئی فقیت حاصل نہیں. اگر فضیلت کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو تقویٰ ہو سکتا ہے. حضرات گرامی قدر دنیا دار لوگ تو یہ بات سمجھتے ہیں شاید عزت مال و متاع میں ہے، شاید عزت منصب میں ہے، شاید عزت عہدے میں ہے، شاید عزت مال میں ہے، شاید عزت جمال میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر فقط عزت عہدے میں ہوتی تو فرعون ذلیل و خوار نہ ہوتا. اگر عزت جو ہے فقط مال میں ہوتی تو قارون رسوا نہ ہوتا. اگر عزت فقط عہدے میں ہوتی تو حامان ذلیل و خوار نہ ہوتا. اگر عزت فقط جاگیر میں ہوتی شداد ذلیل و رسوا نہ ہوتا. اگر عزت فقط قبیلے میں ہوتی تو ابو لہب ذلیل و رسوا نہ ہوتا. حضرات گرامی قدر عزت اگر ملتی ہے تو اہل تقویٰ کو ملتی ہے، چاہے دنیا دار لوگ اس بات کو پہچانے یا نہ پہچانے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعد دوسرا عظیم الشان معجزہ عطا فرما دیا، آسمانوں کی سیر کو بلا دیا. حضرات گرامی قدر اس سفر میں جہاں پہ حضرت رسول اللہ نے جناب آدم سے ملاقات کی، جناب عیسیٰ جناب یحییٰ سے ملاقات کی، جناب یوسف سے ملاقات کی، جناب ادریس سے ملاقات کی، جناب موسیٰ سے ملاقات کی، جناب ہارون سے ملاقات کی، جناب ابراہیم سے ملاقات کی، جہاں پہ اس سفر میں حضرت رسول اللہ نے بیت المعمور کی خوبصورتیوں کو دیکھا، فرشتوں کے طواف کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا، قلم اور تصریف الاقلام کے چلنے کی آواز کو سنا. وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھلائی گئی، دوزخ بھی دکھلائی گئی. آپ جنت میں جا رہے تھے کہ آنن فانن آپ نے ایک عجیب کیفیت کو دیکھا. آپ نے کیا دیکھا کہ جنت کے اندر کسی کے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سن کر آپ نے استفسار کیا
یہ کس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم نے صحن مسجد میں لاؤڈ سپیکر کو لگایا ہوا، میری آواز نکلتی تو یہاں سے ہے، لیکن صحن مسجد کے اندر جہاں جہاں آپ لوگ موجود ہیں ان لاؤڈ سپیکروں کی وجہ سے وہاں وہاں وہ آواز پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایک لاؤڈ سپیکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا بلال کے قدموں کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جس کی ان پٹ تو زمین کے اوپر ہے، لیکن جس کی آؤٹ پٹ جنت کے باغات میں نکلتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ معراج کی رات جب واپس پلٹے آپ نے سیدنا بلال کو بلا لیا، کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ حضرت رسول اللہ نے یاد فرمایا، کہا کہ جی آپ کا غلام حاضر ہے۔ کہا بلال میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے جنت کے باغات کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے، لیکن بلال میں نے اس جنت کے اندر ایک عجیب منظر کو دیکھا ہے، میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو اس جنتوں کے اندر سنا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کی وجہ انسان کا مال نہیں ہے، جمال نہیں ہے، حسب نہیں ہے، نسب نہیں ہے، عروج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت اگر ملتی ہے تو اس کو ملتی ہے جو متقی ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کو کرنا یہ ہر بندے کی اس بندے کی خواہش ہے جو جنت کا طلبگار ہے، جو اللہ کی رضوان کا طلبگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ لیکن بہت سے لوگ الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مذاکرے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکچر بھی سنتے ہیں، لیکن دماغ کے اندر الجھاؤ و تشویش رہتی ہے۔ اس الجھن و تشویش سے نکلنے کے لیے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے آخرکار کیا وجہ ہے؟ میں نے کتابوں کو پڑھ لیا، لیکچروں کو سن لیا، لیکن حق و باطل ابھی بھی میرے دل کے اندر واضح نہیں ہو رہا، میں تردد کا شکار ہوں۔ حضرات گرامی قدر فقط علم اور جستجو بھی آپ کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کافی نہیں ہے، فقط علم اور قرید بھی آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ علم کا بھی بڑا ہی مقام ہے، ایمان کا بھی بڑا ہی مقام ہے، لیکن حضرات گرامی قدر قرآن مجید نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور بتلائی ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم متقی بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے حق و باطل کے درمیان امتیاز کی صلاحیت کو پیدا کر دے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ دور ہی سے باطل کو پہچان جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو حق اپنی طرف خود بہت کھینچ لیتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے اشتباہ سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے شرک تو بڑی دور کی بات ہے بد اعتقادی ہی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ غلط ٹریک تو بڑی دور کی بات ہے غلط راستے ہی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ زنا تو بڑی دور کی بات ہے زنا کے مقدمات ہی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح پروردگار عالم نے کلام اللہ میں اس امر کا اعلان بھی فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقویٰ کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا، قوم عاد کی تباہی کا ذکر کیا، قوم سمود کی بربادی کا ذکر کیا، قوم شعیب کی تباہی کا ذکر کیا، قوم لوط کے پر آنے والے پتھروں کا ذکر کیا، قوم فرعون کے پر آنے والے سیلاب کا ذکر کیا، وہاں پر میرے پروردگار عالم نے سمر کا بھی اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ متقی بن جاتے تو میں ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیتا۔ حضرات گرامی قدر لاہور کے رہنے والوں، لاہور کے گرد و نواح میں رہنے والوں، گجرانوالہ کے رہنے والوں، پاکستان کے رہنے والوں، ہندوستان کے رہنے والوں، ترکی کے رہنے والوں، انقرہ کے رہنے والوں، انگلستان کے رہنے والوں، آج بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تقوی کا راستہ ہے، للہیت کا راستہ ہے، اجتناب معصیت کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر جب انسان اجتناب معصیت کے راستے پہ چل نکلتا ہے، جب صحیح معنوں میں متقی بن جاتا ہے، پھر حدیث قدسی اس کے اوپر جو ہے لاگو ہو جاتی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے پاس ہے، اور دوسرے اعراب کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح جزا ہو سکتی ہے؟
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے، حوروں کی رفاقت مل جائے گی، غلمان کی خدمت مل جائے گی، لال و یاقوت کے محلات مل جائیں گے، بہار کا موسم مل جائے گا، اللہ کی رضوان مل جائے گی، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھیں گے اب کسی اور چیز کی تمنا تو نہیں، اب کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں، تو بندہ ایسے عالم میں باشگاف الفاظ میں کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں تو نے دے دی ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میں جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں نعمتوں اور بادشاہی کا لازوال اور لامتناہی سلسلہ میری آنکھوں کے سامنے جاری و ساری ہے، اللہ اب کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ابھی میرے بندے ایک اور نعمت باقی ہے، اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے سے حجابوں کو ہٹا دیں گے جس کو کوہ طور کے اوپر سیدنا موسیٰ کلیم نے نہیں دیکھا، جس کو دنیا کے اندر بڑے بڑے متقین نے نہیں دیکھا، جس کو دنیا کے اندر بڑے بڑے اللہ والوں نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کے سامنے سے حجابوں کو ہٹا دیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آنکھوں کے ساتھ جنتی اللہ کی زیارت کرنا شروع کر دیں گے، جب جنتی اللہ کی زیارت کریں گے سجدے میں گر جائیں گے اور یہ بات کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتیں بھی با کمال تھیں، جنت کی نعمتیں بھی لادوال تھیں، جنت کی نعمتیں بھی بے مثال تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے دیدار سے لطف آیا، جو تیری زیارت سے لطف آیا، اللہ جو تیری زیارت کے نتیجے کے اندر کیف کی کیفیت پیدا ہوئی، اللہ اس نے جنت کی بھی ساری نعمتوں کو ہیج کر کے رکھ دیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ کیوں کر ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہمارا روزہ تقوی والا روزہ ہوگا، جب ہمارا روزہ معصیت سے اجتناب والا روزہ ہوگا، جب ہمارا روزہ منکرات و فواحش سے دور والا روزہ ہوگا، وگرنہ ہم نے وقت کو بتا دیا، ٹائم کو پاس کر لیا اور عبادتن کی بجائے عادتن روزہ رکھتے رہے، ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی اور للہیت والا روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو وردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو کھیل سکتے تھے۔ آخر کا بھی سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تخلیق کو واضح فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا اور اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ بندگی کا کرینہ، بندگی کا انداز جدا جدا ہے، نماز بھی بندگی ہے، حج بھی بندگی ہے، عمرہ بھی بندگی ہے، ذکر الہی بھی بندگی ہے، لیکن بندگی کی بعض باتیں ایسی ہیں جو فقط روزے کے اندر موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے روزہ ریا سے بلند و بالا ہے، روزہ دکھلاوے سے بلند و بالا ہے۔ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، عمرے کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ بندہ اکیلا واش روم کے اندر موجود ہے، نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، وہاں پر چلو پر پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا تو رضائے الہی کے لیے نہیں پیتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ بڑا ہی محبوب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روزہ انتہائی مقبول ہے۔ حضرات گرامی قدر، قیامت کا دن ایسا بھی آئے گا کہ گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، ظلم کیے ہوں گے، کسی کے مال کو لوٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، لیکن حسنات بھی ساتھ ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی حقداروں کو اس کی حسنات کو دینا شروع کرے گا، یہاں تک کہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں
وہ لوگوں کے مابین تقسیم ہوتی چلی جائیں گی. ایسے عالم میں ایک اور حقدار آئے گا, کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی حقدار ہوں, مجھے بھی اپنا حق چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اب تو اس کا سارا کا سارے اعمال بانٹ دیے گئے ہیں, اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزوں کو جو ہے مجسم کر دے گا, کئی چیزیں مشخص ہو جائیں گی. ایسے عالم کے اندر انسان جب اس بندے کے نامہ اعمال میں نگاہ ڈالے گا تو اس کو روزہ پڑا ہوا نظر آئے گا. وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اس کے نامہ اعمال میں روزہ موجود ہے جو تقسیم نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے روزہ میرے لیے ہے, میں اسے کسی غیر کو نہیں دے سکتا. حضرات گرامی قدر چونکہ روزہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا گیا, بھوک کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا گیا, پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کیا گیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, وہ کسی بندے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے جس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا, جس نے گرمی کے اندر بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کے نتیجے میں تقویٰ کو حاصل کیا, اجتناب معصیت کو حاصل کیا, للہیت کو حاصل کیا, قربت الہی کو حاصل کیا, سنت رسول اللہ کی اقتداء کے اوپر چلتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر اس کے عمل کو ضائع کر سکتے ہیں؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ضرور موجود پائے گا. حضرات گرامی قدر یہ رمضان کا مہینہ اپنے جلوں میں رحمتوں کی برکھا کو لے کے آیا. حضرت رسول اللہ نے اس کے مہینے کے روزوں کے فضیلت کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا, من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزوں کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھا اللہ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اور اسی رمضان کی نفلی اور مستحب عبادت کا بھی یہ مقام ہے, من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا اللہ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دے گا. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں ایک مرتبہ ہم گناہگاروں اور لاچاروں اور بے بسوں اور ناکاروں کے مقدر میں ایک مرتبہ پھر شہر عظیم کو داخل فرما دیا. حضرات گرامی قدر روزہ رکھنا یقین کیجئے یہ فقط توفیق الہی ہی سے ممکن ہے, قرآن مجید کو پڑھنا فقط توفیق الہی ہی سے ممکن ہے. وما توفیق الا باللہ, ہمارے پاس جتنی بھی نیکیاں کرنے کی توفیقات ہیں وہ فقط مالک کائنات ہی کی طرف سے آئی ہیں. حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں اس مہینے کے جو اوقات ہیں ان کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے ان اوقات کو صرف کرنا چاہیے, اور ان قربت کے اور ان خوشنودی کے ایام میں کرنے والے کاموں میں روزے کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا ہے. انشاءاللہ قرآن کے حقوق کے حوالے سے بھی اپنی چند گزارشات کو تیسرے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن حضرات گرامی کا دکھ و تاسف کا مقام یہ ہے اللہ نے نعمت عظیمہ کو عطا فرما دیا, سینے کے روگوں کی شفا کو عطا فرما دیا, اور دستور الامر اور دستور حیات کو عطا فرما دیا, منشور زندگی کو عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو عطا فرما دیا. لیکن حضرات گرامی قدر ہم دنیا دار اتنے غافل ہوئے رہے کہ ہم مال کے پیچھے بھاگتے رہے, ہم کنبے داری کے پیچھے بھاگتے رہے, ہم عیال داری کے پیچھے بھاگتے رہے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا, ہم نے کیا کچھ نہیں لکھا, ہم نے کیا کچھ نہیں پڑھا. لیکن اگر نہیں پڑھا تو ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا. قرآن سے دوری ہمارے اس طرح آڑے آئی کہ مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جس نے میرے ذکر کو چھوڑے گا, جو میرے ذکر کو چھوڑے گا میں اس کے گزران کو تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامۃ یاما, اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال ربی لما حشرتنی یاما, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا, وقد کنت بصیرا, میری تو آنکھیں ہوتی تھیں. تو مالک کائنات اس امر کا اعلان فرما دیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی, میں نے تجھے اپنی آیات دی لیکن تو نے ان کو بلا دیا, چنانچہ میں نے بھی آج تجھے بلا دیا. الحمدللہ اس مرکز کے اندر جمعے کے ساتھ ساتھ ہر روز جو ہے رات کو خلاصہ قرآن جو ہے اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیو جو ہے اسلام کے اوپر 1:30 بجے الحمدللہ قرآن رسلی علوم کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ نشر ہوتی ہے. دنیا اخبار میں بلا ناگا پڑی گئی منزل کا خلاصہ بھی نشر ہوتا ہے. تو آپ تمام لوگ جو ہیں یہاں پہ خود بھی آئیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. الحمدللہ مرکز کو اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ کام یقیناً ایک فرد کا یا چند لوگوں کا کام نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں
وہ اس کو ان کو اپنی ہی مسجد سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ بھرپور انداز میں تعاون کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ اور آپ کی معاونت کے ساتھ انشاءاللہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا کا لگایا ہوا یہ پودا الحمدللہ تناول درخت بن چکا ہے. اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو جسے تقوی کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیغام کو اور اس سے ہونے والے توحید کے ابلاغ کو اور اس سے ہونے والے سنت کے پیغام کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر پھیلائے گا. تو آپ تمام لوگ جو ہیں انہیں جس حد تک ممکن ہو اس کی آبادی کے لیے جسمانی طور پہ طبعی طور پہ مالی طور پہ اور ٹائم کے لحاظ سے اس کے اندر ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی جملہ عبادات کو قبول و منظور فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مل جائیں ساتھ ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں صفحہ درست کریں. پہلی صفحوں کو پہلے پڑھ کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما. اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما. دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما. اللہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوی والا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں انقلاب کا پیش خیمہ بنا. اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کا سبب بنا. اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. اللہ جتنی نجائز تمنائیں ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما. اے اللہ غریبوں کو تونگر بنا. اللہ محتاجوں کو غنی فرما. اللہ بیماریوں کو شفا یاب فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہماری روحانی ہماری جسمانی ہماری نفسیاتی ہمارے شیطانی امراض کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بیٹے بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما. جتنے والدین بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما.
جتنی بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ جتنے اہل خانہ بیمار ہیں ان سب کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، سعادت والی زندگی اور عزت والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔